اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ناظرین ایک مختصر سی بات یہ کروں گا کہ ہم عام طور پر اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں اور ہمیں کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ خاص طور پر ناظرین وہ لوگ کہ جو کسی منصب پر کوئی ڈیزگنیشن ان کے پاس ہے، کسی منصب پر قائم ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مال و دولت سے نوازا ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ یا پھر کوئی شخص کہیں سربراہ ہے، کہیں حاکم ہے، تو ناظرین یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ جب ایسا منصب آ جائے، کہیں کوئی حاکم بن جائے، تو وہ پھر کسی سے مشورہ لینا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اور پھر نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر کسی گہری کھائی میں، ذلت و رسوائی کی گہری کھائی میں گر جاتا ہے، پھر اسے ہوش آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ناظرین و سامعین، مشورہ جو ہے قرآن کریم میں اس کا حکم ہے کہ وشاورہم فی الامر، کہ اپنے معاملات میں آپس میں مشاورت کر لیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو کائنات کے تاجدار ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو علوم عطا فرمائے، علوم غیبی عطا فرمائے، تو آپ کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہو سکتی تھی؟ یا ناظرین جو آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ناظرین کیا حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ یعنی ان کے مشورے حضور نبی کریم علیہ السلام سے کیا معاذ اللہ بہتر ہوا کرتے تھے؟ سب سے بہترین آقا علیہ السلام سوچنے سمجھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا منصب کہ جو منصب کسی اور کو مل نہیں سکتا مخلوق میں، کائنات میں، تو ناظرین و سامعین اس کے باوجود آپ مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جنگ احد میں آپ نے یہ مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے یا مدینہ منورہ میں رہ کر ہمیں جنگ کرنی چاہیے؟ ناظرین و سامعین، آپ کا بھی یہی تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ باہر نکل کر ہمیں کرنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، اس کے باوجود کہ آقا علیہ السلام کا مشورہ زیادہ بہتر، لیکن آقا علیہ السلام نے میجورٹی کو دیکھا اور ان کے مشورے پر عمل کیا، یہاں تک کہ جب آپ جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے تو ان صحابہ کو ندامت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، آپ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ہم نے تو ایسی بات کہہ دی تھی جذبات میں، لیکن آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جب نبی جنگی لباس پہن لیتا ہے تو واپس لوٹتا نہیں ہے۔ تو ناظرین اپنے کاموں میں مشاورت کر لیا کرو، یہ نہیں کہ ایرے غیرے سے، یعنی ایک دوست احباب ہوتے ہیں، سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں، تو سمجھدار لوگوں سے مشاورت کر لیا کرو۔ مشاورت سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ حتمی نتیجے تک پہنچنے میں اس کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔
عظیم مشورہ کرنے میں سب سے اہم بات یہ کہ آدمی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، اور ناظرین کوئی اس سے اچھی بات اس کے سامنے آتی ہے تو وہ بہتر راستہ اختیار کرتا ہے۔ تکبر، غرور، فخر اس کے وجود سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی لیے اسے جب وہ مشورہ کرتا ہے تو اسے درست کام کی ہدایت عطا فرماتا ہے، راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے معاملات میں مشاورت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد آیت نمبر 18، اور ناظرین اس کا سیکنڈ پورشن جو کہ لاسٹ پورشن بھی آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں بھی وف کی صورت میں بھی پڑھیں گے، تو وف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے، اور سوء الحسابی، اور یہاں اگر رکا جائے تو حساب پڑھیں گے، اور رکنے کی صورت میں ناظرین با ساکن ہوگا تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، حساب نہیں، حساب۔ اچھا، لام الف لا اس کا معنی ہے نہیں، اور یہاں رکنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر یہاں جہنم وف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں جہنم پڑھیں گے، اور تا وف مطلب کی شارٹ فارم ہے، اس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ میہادو، اور وف کی صورت میں میہاد پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی وف کی صورت میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ آخر میں علامت وقف اندر 18 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 18 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اوپر عین ہے، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے، اور رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 2 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، مثلا دوسرا، ہو تیسرا، مع چوتھا، اور لا پانچواں، افتدو چھٹا، بی ساتواں، اولئک آٹھواں، لا نواں، سوء دسواں، الحسابی 11واں، مأوا 12واں، جہنم 13واں، بئسا 14واں، المہاد 15واں۔ کل یہاں پر 15 کلمات ہیں، اور اب ہر کلمے کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ ناظرین آپ ذرا اسے ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بات کروں کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جمیعاً جو پچھلا کلمہ ہے نا، اور ظاہر ہے کہ وہاں کوئی رمز وقف بھی نہیں، کوئی علامت وقف بھی نہیں، تو وہاں ملا کر پڑھیں گے، لیکن ہمارا سبق وہاں کمپلیٹ ہو رہا تھا اس لیے ہم نے وہاں پر یعنی موقوف کیا تھا۔ تو جمیعاً عین پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، اور یہاں یرمنو کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا، جمیعاً و نہیں، جمیعاً ومثلہ، معہ لا افتدو۔ ناظرین یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام پر زبر سے افتدو کی فا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، لفتدو پڑھیں گے بھی، اور یہاں رکیں گے تو بھی پڑھیں گے۔ اولئک یہاں پر اوپر مد کی علامت، مد متصل بھی کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ 6 الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہوا، لا پڑھا گیا، لہم سوء الحساب۔ سوء میں آپ دیکھیں حمزہ پر پیش ہے، اسے الحسابی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، سوء الحسابی ومأواہم، یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، ومأواہم جہنم، وقف کریں گے تو جہنم پڑھیں گے، وبئس المہاد، بئس میں بھی حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور سین پر زبر سے المہاد کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، وبئس المہاد، یہاں وقف کریں گے تو میہاد پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج کا سبق لکھ رہے ہیں، ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم ومأواہم جہنم
وبئس المیہاد۔ آیت نمبر 18 یہاں مکمل ہو رہی ہے، جلدی سے اعراب لگاتے ہیں۔ ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المیہاد۔ یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے مثلا، دوسرا ہو، اور ناظرین یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، تیسرا اولئک، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، چوتھا سوء، پانچواں الحساب، چھٹا مأوا، یہاں نمبر 2، ساتواں جہنم، آٹھواں المیہاد۔ کل یہاں پر 8 اسما ہیں۔ نمبر 1 مثل، اچھا جی، نمبر 2 ہو اور ہی اور ہم، ہو ہی اور ہم، تیسرا اولئک، اور چوتھا سوء، پانچواں الحساب، اچھا جی، چھٹا مأوا، اور ساتواں جہنم، ساتواں جہنم، اور آٹھواں المیہاد۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 8 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے افتدوا، اور دوسرا ہے بئسا، افتدوا، اور دوسرا بئسا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 2 افعال ہیں، اور حروف کی تعداد ذرا دیکھ لیں تو نمبر 1 واو، نمبر 2 مع، نمبر 3 بی، نمبر 4 لی، اور واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، یہاں پر بھی واو ہے۔ تو 4 حروف ہیں، کون کون سے؟ واو، مع، اور بی، نمبر 4 لی۔ اچھا جی، 8 اسما، 2 افعال اور 4 حروف، کل ملا کر ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ 14 کلمات ہیں۔ جلدی سے آ جائیے اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا۔ مثلا کا معنی کیا ہے؟ مثلا کا معنی مثل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم فلاں کی مثل ہو، فلاں فلاں کی مثل ہے۔ تو یہ مثل ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اور اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ اولئک، یہ اسم اشارہ ہے، مؤنث کی جمع ہے، چاہے مؤنث بعید کے لیے ہو یا قریب کے لیے ہو، تو مؤنث کی جمع آتی ہے اولئک۔
اور مذکر کی جمع آتی ہے ہا اولائی، تو اولائی کا اس کا معنی ہوگا وہ سب یا وہ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، وہ لوگ یہ لوگ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ سو کہتے ہیں برائی کو یا برا، سو کہتے ہیں برائی یا برا، ہم کہتے ہیں نا کہ سوء انجام یعنی برا انجام۔ اس کے بعد حساب، حساب کا معنی ہے حساب، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مولا ہمیں حساب سے بچا، اس طریقے سے کوئی ملازم کہیں آنر کو شک پڑتا ہے تو وہ بھی حساب لیتا ہے، آؤ ذرا حساب دو، یہ کہیں پارٹنر ہوتے ہیں، آؤ بھائی ذرا حساب کرو، تو یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ مأوا ناظرین اس کا معنی ہے ٹھکانہ، مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ، میرے مأوا اور ملجا کہتے ہیں میرا ٹھکانہ، میری پناہ کی جگہ یہی ہے، تو مأوا یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے ٹھکانہ۔ اور ہم عام طور پر ایک پیار محبت میں احترام کے میرے ماوا اور ملجا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جہنم یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ناظرین یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مولا ہمیں نار جہنم سے محفوظ فرما۔ میہاد کہتے ہیں بچھونے کو، میہاد بچھونا۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ افتدوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ انہوں نے فدیہ دیا، انہوں نے فدیہ دیا، اور یہاں پر لا تاکید کا ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ ضرور فدیہ دیتے، وہ ضرور فدیہ دیتے۔ ناظرین یہاں پر لام تاکید کا رہ گیا ہے تو ہم وہ بھی لکھ دیتے ہیں، تو کل ملا کر یہاں پر 15 کلمات ہیں، تو لا تاکید کا تو لفتدوا ضرور وہ فدیہ دیتے۔ اس کے بعد ناظرین بئسا، بئسا جو ہے فعل ضم ہے، فعل ماضی معروف صیغہ جو ہے وہ واحد مذکر غائب کے وزن پر، اور یہ فعل ضم کہلاتا ہے کیونکہ اس میں مذمت کی گئی ہے نا کہ کیا ہی برا ہے، کیا ہی برا ہے۔ اس کے بعد ناظرین حروف کی جانب چلتے ہیں۔ واو کا معنی اور مع یہ معیت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے ساتھ، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی جو بی ہے یہ کا کو کی کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، لا تاکید کے لیے اس کا معنی البتہ یا ضرور، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 15 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 مثل، نمبر 2 حساب، نمبر 3 مأوا، نمبر 4 جہنم۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، میم ثا زیر مثل، لام زبر لا، ہا الٹا پیشو، و مثلہ، میم زبر ما، عین زبر آ، ہا الٹا پیشو، معہ، لام فا زبر لف، تا زبر تا، دال واو زبر دو، لف تا دو، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، یہاں وقف پڑھیں گے تو بی پڑھیں گے، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک، لام زبر لا، ہا میم پیشوم لہم، سین واو پیسو، حمزہ لام پیش ال، ہا زیر ہی، سین الف زبر سا، با زیر بی، سو الحساب، واو زبر وا، میم حمزہ زبر ما، واو کھڑا زبر وا، ہا میم پیشوم، و مأواہم، جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، نون زبر نا، میم پیش مو، جہنم، یہاں وقف کریں گے تو جہنم پڑھیں گے۔ واو زبر وا، با حمزہ زیر بی، سین لام زبر سل، میم زیر می، ہا الف زبر ہا، دال پیش تو، و بئس المہاد، یہاں وقف کریں گے تو و بئس المہاد پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المہاد۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور مثل کا معنی مثل ہو اس کی معاصات ہو اس کے، لا البتہ افتدو وہ فدیہ دیں، بی کو ہی اس، اولئک یہ لوگ لا واسطے ہم ان کے، سوء برا الحساب حساب، وا اور مأوا ٹھکانہ ہم ان کا جہنم جہنم، وا اور بئسا برا ہے المیہاد بچھونا. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور اتنی ہی اور چیزیں بھی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے ان کو فدیہ میں دے دیتے. انہی لوگوں کا سخت حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ٹھہرنے کی کیسی بری جگہ ہے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور آیت نمبر 8 کی ہم بات کر رہے تھے جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتا، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں. ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں. اور ناظرین اصل میں ہے بھی یہ کہ قرآن کریم بھی اس بات پر دال ہے. ہم نے کل آیت کریمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ان قوموں کو ہلاک کیا جن کو ہم نے زمین میں قوت دی تھی جو تم کو نہیں دی، ان پر موسلادھار بارشیں نازل فرمائیں، ہم نے دریا بنائے جو ان کے باغوں کے نیچے سے بہتے تھے، بس ہم نے ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کی. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 6. آپ مسلمانوں کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بار بار اپنی نعمتوں سے نوازا. ایک وقت تھا کہ جب ایشیا، افریقہ، یورپ تینوں برے اعظموں کے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن مسلمانوں نے اپنی نااہلی سے ان حکومتوں اور اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کو گنوا دیا. اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، لیکن اپنی رنگا رنگ عیاشیوں اور اسی طریقے سے ناظرین رقص و سرور کی محفلوں میں اپنی آزادی، سلامتی اور استحکام کو گویا کہ غرق کر دیا. ناظرین انہوں نے اپنی قومی اتحاد اور مرکزیت کو طوائف الملوک کی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر اقتدار حاصل کرنے کے شوق میں ضائع کر دیا. اور اب پورا اسپین ناظرین کس قومیت میں ڈھل چکا ہے آپ کے سامنے ہے. برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں. غرناطہ اور قرطبہ نے بڑے نامور اسلام کے اسکالرز پیدا کیے. قاضی ایاز اندلسی، امام ابن عبد البر، علامہ ابو العباس قرطبی، علامہ ابو عبداللہ قرطبی اور علامہ سنوسی، قاضی ابو بکر ابن العربی، علامہ ناظرین یہ علامہ باجی علیہ الرحمہ، یہ تمام کے تمام بڑے پائے کے محقق تھے. تفسیر، حدیث، فقہ میں ان کی عظیم اور ضخیم تصنیفات ہمارے پاس موجود ہیں. ان کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسپین میں اسلامی علوم پر کتنا عظیم کام تھا. جب ان کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آج ان کے مقابر، ان کے مدرسے، ان کے مکاتب، ان کی مساجد ویران ہیں. کیوں کہ ہم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی. مزید انشاءاللہ عرض کروں گا لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اس وقت دیکھتے ہیں کہ اس لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثلہ معہ لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی؟ محمد ابو بکر. ابو بکر صاحب ماشاء اللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومثلہ معہ لفتدوا به لفتدوا به لفتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد. حسابی نہیں، حسابی ومأواہم جہنم، یہاں رکنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد وبئس المہاد. تھوڑی سی پریکٹس کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمثلہ معہ لفتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. لفتدوا به نہیں، لفتدوا، دو نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ کشمیر سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومثلہ معہ لفتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد. المہاد. اچھا بھی پہ آپ نہیں رکی ہیں، رکنا چاہیے تھا. حسابی میں نہیں رکنا چاہیے تھا، یہاں پر آپ رک گئیں. تو برحال اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. ناظرین و سامعین، آج وقت کی کمی تھی اس لیے ہم کم کالز لے پائے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے، اس سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام دیکھتے ہیں. 4 سے لائیو دیکھتے ہیں اور صبح 7 سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ryqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.